جو آزادی کے بعد ہندوستان کی پالیسی رہی اسرائیل کی طرف، اس کو پھر سے زندہ کیا ہے۔ اس پورے مسئلے میں مجھے یقین ہے کہ سب یہاں فلسطین کے عوام اور عربوں کا جو کاز ہے فلسطین میں، اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن پھر بھی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی باتیں زائونزم کے بارے میں، آپ نے لکھا ہے زائونزم کیا ہے اور اسرائیل کیسے بنا، کیسے اس نے ترقی کی، کیسے عربوں پر مظالم کیے، اس کا یہاں تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا پرانا ملک ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب فلسطین کے لوگ اور کچھ شام کے لوگ بھی یہودی تھے، جن کی مقدس کتاب جو تاریخ میں ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے اور انگریزی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے، وہ وہاں موجود تھی۔ اس میں ان کے مذہب کی باتیں لکھی گئی اور ان کی ایک کنگڈم بھی تھی جو بعد میں رومن ایمپائر میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے بغاوتی کی، بدروہ کیا، ان کو رومنس نے دبا دیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں عیسائی مذہب پھیلتا گیا، بائزنٹائن ایمپائر ہوئی۔ گریک زبان پہلے سے سرکاری زبان تھی، گریک ان کی بازار کی زبان ایرامیک تھی، ہبریو ان کی مذہبی زبان تھی۔ بہت سے یہودی اس ایریا کے جو وہاں رہتے تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور کئی یہودی رومن ایمپائر میں یورپ میں پھیل گئے اور ایشیا کے بھی دوسرے ملکوں میں۔ چنانچہ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا 7ویں صدی میں، تو وہاں کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی نہیں تھی، عیسائیوں کی تھی، اور بہت دن تک گریک بھی وہیں سرکاری زبان رہی، خلفاء کے تحت بھی اور امید خلیفوں کے تحت بھی، بعد میں عربی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں پہ جو کچھ ظلم ہوا، ان کو جو سیریا اور پیلسٹائن سے نکالا گیا، وہ رومن اگر نکالا گیا یا وہ خود چلے گئے تو وہ رومن ایمپائر کے زمانے میں ہوا، عربوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کوئی جزیرۃ العرب سے آ کے شام اور مصر میں آباد نہیں ہو گئے، آہستہ آہستہ وہیں کے لوگوں نے عربی زبان اختیار کی، بہت سے ان میں مسلمان ہو گئے، پھر بھی بڑی کرسچن مائنورٹیز یہاں موجود رہی۔ عیسائیوں کی تعداد کافی رہی شام اور فلسطین میں، بہت دن تک ان کی اکثریت رہی، آخر میں وہ کم ہوتے گئے، وہ مسلمان ہوتے گئے۔ تو اس میں کوئی ریشیل بات نہیں ہے کہ وہاں عرب باہر سے آ کر کوئی فلسطین میں آباد ہوئے۔ یہ جو بار بار اسرائیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے، انہوں نے ہمیں نکال دیا، تو یہ بالکل تاریخی طور سے غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودیوں پر زیادتیاں ہوئیں کچھ، لیکن کبھی ان کو جہاں تک فلسطین سے نکالنے کا تعلق ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور جب بڑی عرب تہذیب ہوئی جس میں یونان کا بہت اثر ہے، تو اس میں بہت سے عالم یہودی تھے جو عربی میں لکھتے تھے، اور ان کی اپنی زبان بھی جو اسلامی ملکوں میں تھی وہ یہودی، بعض زمانے میں تو ہبریو کو وہ عربی رسم الخط میں لکھتے تھے اور بعض دفعہ وہ عربی ہبریو رسم الخط میں لکھتے تھے، اتنی ان دونوں میں میل تھا۔ گنیزہ لیٹرز کہلاتے ہیں کہ یہاں تاجر ہندوستان بھی آتے تھے، کبھی انہیں شکایت ہندوستان میں ٹریٹمنٹ کی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ وہ یمن وغیرہ ان کے بیس تھے، عرب میں اطمینان سے وہ گھومتے تھے۔ تو آپ ان کی گنیزہ ریکارڈز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اسلامی ممالک میں اور ہندوستان میں آسانی سے تجارت کرتے تھے، اور ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں تھا۔ اکثر جو وہاں کے حاکم ہوتے تھے ان کے وہ بینکرز بھی ہوتے تھے۔ جب اس آٹومن ایمپائر ہوئی تو وہاں یہودی مینلی بینکرز اور مرچنٹس ہوئے۔
پہلے تو یہ بات صاف ہونا چاہیے کہ ان کو عربوں فلسطین سے خارج کرنے میں اگر وہ قابل ہوئے اور خود نہیں چلے گئے یورپ یا خود عیسائی نہیں ہو گئے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا، عربوں کا کوئی حق نہیں۔ ان کے ہاں یہ ضرور تھا کہ ہم زائن میں ہمیں ملے گا، بعض یہودی سمجھتے تھے کہ زائن کا مطلب فلسطین ہے، بعض سمجھتے تھے کوئی اور ملک ہے، بعض سمجھتے تھے جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہ جنت سے مطلب ہے، اور مسلمانوں میں بھی جیسے مہدی پر بلیف ہوتا ہے کہ مہدی آئیں گے، تو اس طرح سے انہیں بھی زائن میں پھر سے ملنے میں ایک بلیف تھا، لیکن انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ ہم فلسطین میں جا کے زائن بنائیں گے، ایسے کوئی سیریسلی لیتے تھے۔ سب سے پہلے یہ 1882 میں بات شروع ہوئی، ایک روسی تھے لیون پنسکر، انہوں نے آٹو ایمانسپیشن، سیلف ایمانسپیشن مطلب ہے، یہ بات لکھی اور ایک جوئش ہوم کا ذکر کیا جو بہت سیریسلی نہیں لیا گیا، لیکن 1897 میں ہرزل نے، تھیوڈور ہرزل جو ایک آسٹرین جو تھا، اس نے ورلڈ زائنسٹ کانگریس بنائی اور اس کے بعد یہ کوشش کرنا شروع کی کہ یہودی فلسطین جانا شروع کر، لیکن 1900 تک کوئی 5% پاپولیشن فلسطین کی صرف یہودیوں کی تھی، صرف 5%، اب جبکہ ان کی اکثریت ہو گئی اسے۔ جب پہلی لڑائی شروع ہوئی ورلڈ وار 1، تو اس میں ترکی نے، جو ترکی کا سلطان حاکم تھے فلسطین پر، تو انہوں نے آسٹریا اور جرمنی کے ساتھ انگلینڈ اور فرانس کے خلاف لڑائی کا اعلان کیا، اور انگریزوں نے 1917 میں بیلفر ڈکلیریشن، بیلفر وہاں کا فارن سیکرٹری تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ڈکلیریشن ہے بیلفر ڈکلیریشن، جس میں یہ اعلان کیا کہ ہم فلسطین میں ایک نیشنل ہوم بنائیں گے جیوز کے لیے۔ اس اعلان میں جو امپیریلزم کہا جاتا ہے، اس میں برٹش امپیریلزم کے 2 مقاصد تھے، ایک تو آٹمن ٹرکی میں کے خلاف جوئش سپورٹ حاصل کیا جائے، یہودی آبادی اب کوئی فلسطین میں 10% ہو گئی تھی اور ان کے اچھے تعلقات تھے آٹومن گورنمنٹ سے۔ اب یہ کوشش ہوئی کہ وہ جو جیوز ہیں ان کو کسی طرح سے آٹومن ایمپائر کے خلاف بھڑکایا جائے، اور دوسرا ایشو اس میں یہ تھا کہ بہت سے جرمن جیوز تھے جو لڑائی میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، آسٹرین بھی تھے، اور خود آسٹرین تھا، تو ان یہودیوں کو وہاں سے توڑا جائے اور جرمنی اور آسٹریا میں یہودیوں کے خلاف یہ فیلنگ کی جائے کہ یہ اینٹی نیشنل ہے۔ اس کا ہٹلر نے بہت فائدہ اٹھایا بیلفر ڈکلیریشن کہ صاحب یہودی تو ہم کے خلاف ہیں، وہ تو انگریزی سامراج سے مل گئے، تو یہ بہت ایک زہریلا اعلان تھا جو انگریزوں نے کیا۔ اس میں ایک تو فلسطین کی قسمت طے کر دی کہ وہاں وہ جیوز کو سیٹل کریں گے، اور ان کا یہ کہنا بیلفر ڈکلیریشن میں کہ جو غیر یہودی ہیں، جو دوسری کمیونٹیز ہیں، ان کے حقوق پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ بیکار تھا کہنا، آپ کو معلوم ہے کیا حشر ہوا اس کا۔ اور اس کی بنا پر جب 1918 میں ان کی فتح ہو گئی تو انہوں نے مینڈیٹ ٹیریٹری کی حیثیت سے لیگ آف نیشن سے فلسطین کو حاصل کر لیا۔ مینڈیٹ میں بیلفر ڈکلیریشن کو شامل کیا گیا، یعنی مینڈیٹ میں فرض انگریزوں کا یہ رکھا گیا کہ وہ یہودیوں کو وہاں آباد کریں گے فلسطین میں۔ تو جو امپیریلسٹ سازش تھی، سامراجی سازش تھی فلسطین کے سلسلے میں، وہ بیلفر ڈکلیریشن سے خاص طور سے شروع ہوتی ہے اور پھر برٹش مینڈیٹڈ ٹیریٹری میں۔ عربوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے فلسطین کا پہلا بٹوارا کیا، جو جارڈن، اردن ندی جیسے کہتے ہیں عربی میں، جو جارڈن ریور ہے اس کی جو مشرق میں جو ٹیریٹری تھی، جو علاقہ تھا، اس کو ٹرانس جارڈن کے نام سے شریف مکہ کے خاندان کے ایک بیٹے کو سپرد کر دیا گیا۔ وہ ان کی ایک ایسی ریاست ہو گئی جیسے نظام آف حیدرآباد تھے انگریزوں کے تحت، ہمیشہ
اس کو انگریزوں ہی کے کلر میں دکھایا جاتا تھا لڑائی ورلڈ وار 2 سے پہلے، وہ کوئی آزاد ریاست نہیں تھی۔ باقی فلسطین پر یہ سیدھے حکومت کر رہے تھے، انہوں نے پوری اجازت یہودیوں کو سیٹل ہونے کے لیے دی۔ جب یہودی یورپ سے پہنچنا شروع ہوئے تو پہلے تو عربوں نے اسے ویلکم کیا، زمینوں کی قیمت بڑھ گئی، کچھ صنعتیں آ گئیں، لیکن جب تعداد زیادہ بڑھتی گئی تو ظاہر ہے کہ عرب پریشان ہو گئے، اور جب مینڈیٹ میں یہ آ گیا کہ یہاں یہودیوں کو سیٹل کیا جائے گا تو پھر اب جھگڑے اور فساد شروع ہوئے۔ ہمیں معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں، کمیونل رائٹس کی فارم میں یہ شروع ہوئے۔ 1929 میں دونوں طرف 100 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں، وہ بالکل اسی قسم کے جھگڑے تھے، رائٹس تھے جو ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں۔ 1936 سے 39 تک وہاں عربوں کی بغاوت ہوئی، جس کو سپریس کرنے میں انگریز اور یہودی خود شامل ہوئے، جس کی وجہ سے عربوں میں اور احتجاج ہوا انگریزوں کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف فیلنگ بڑھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جتنی پولیٹیکل فورسز تھی، جس میں خاص طور سے انڈین نیشنل کانگریس کا ذکر ہے، گاندھی جی اور پنڈت نہرو، انہوں نے اس پورے ایشو میں عربوں کا ساتھ دیا، اور جو عربوں کے لیڈر تھے، خاص طور سے جیروسلم کے جو لیڈر تھے، ان سے گاندھی جی کی کورسپونڈنس بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پنڈت نہرو نے تو یہاں تک کہا ایک دفعہ کہ بھائی یہودیوں پر اگر جرمنی میں بہت ظلم ہو رہا ہے، سب ظلم شروع ہو گیا تھا 1930s میں، تو کہا وہ ہندوستانی آ جائیں، تو گاندھی جی انہوں نے مانا کیا کہ اس چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمارے پاس مسائل کم ہیں کہ اب یہودی آ کر ہندوستان میں آباد ہوں گے تو جھگڑا مچے گا۔ تو ہندوستان کا جو قومی تحریک کا، راشٹریہ آندولن کا رویہ تھا، وہ اس طرح سے بہت مضبوط تھا، اور انگریزوں نے یہ بار بار الزام لگایا کہ گاندھی جی ان کو عربوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں اہنسا میں یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایپیسوڈ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جرمنی میں جیوز کو جس طرح سے ہٹلر نے پہلے نوکریوں سے نکالا، پھر ان کو ہیوملیٹ کیا، پارک میں نہیں جا سکتے، جیوز کین ناٹ سٹ آن دیز بینچز، اس ٹائپ کی چیزیں کی۔ اس کے بعد انہیں مارنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 6 سے 7 ملین یعنی 60 لاکھ سے 70 لاکھ یہودیوں کو انگریز کو جرمنوں نے مرد، بچے، عورتوں کا قتل عام کیا، اس میں کانسنٹریشن کیمپس تھے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہولوکاسٹ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، وہ بہت بے وقوفی کی بات ہے، انہوں نے ہر جگہ مارا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی 7 ملین ہوئے تھے تو روسی سوویت یونین کے جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ان کی تعداد 28 لاکھ تھی، مطلب نہیں 2 کروڑ 80 لاکھ تھی۔ کیا ہوا 28 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 2 کروڑ 80 لاکھ ہوتے ہیں، 2 کروڑ 80 لاکھ تھے۔ تو صرف یہودیوں پہ ظلم نہیں کیا ہٹلر نے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا جرم کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہولوکاسٹ میں مسلمانوں کا کیا حق تھا؟ ابھی جو نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ وہ انہوں نے امام جیروسلم کے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ ماریے یہودیوں کو، کوئی بلیف اس میں کوئی وہی نہیں۔ تو اس طرح کے جھوٹ اٹھا کے عربوں کے خلاف اشتعال کرنا بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال یہ تو صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے یہودی فلسطین گئے، لیکن زیادہ تر یہودی فلسطین نہیں گئے۔ اگر آپ اسے دیکھیں کہ ہٹلر کے ظلم سے کیا ہوا تو وہ انگلینڈ، فرانس، امریکہ وہاں بھاگ کے گئے، لیکن پھر بھی ایک تعداد وہاں پہنچی۔ اور جب لڑائی ختم ہوئی تو یہودیوں نے فلسطین میں آرمڈ اپنی آرمیز بنا لی، لشکر بنا لی، ان کو انگریزوں نے پوری اجازت دی۔ جہاں عربوں کو تو وہ بالکل ہی ہتھیار نہیں لینے دیتے تھے، یہودیوں کو ہتھیار دیے۔
یہودیوں نے وہاں عربوں کی سیٹلمنٹس پر حملہ کرنا شروع کیا ان گینگس نے، اور جب کچھ انگریز سولجرز نے انہیں روکا تو انگریز سولجرز کو مارا۔ یہ بھی برٹش سامراج کی کا کمال ہے کہ حالانکہ ان کے سپاہی مارے گئے اور عربوں نے نہیں مارا بلکہ یہودیوں کی فوجوں نے مارا، یہودیوں کے ملیشیاز نے مارا، لیکن پھر بھی وہ جوز ہی کا ساتھ دیتے رہے۔ اور آخر میں 1948 میں 1947 کے آخر میں یہ ایک پلان بنا یونائٹڈ نیشنز کا کہ فلسطین کا بٹوارا کر دیا جائے۔ اس میں ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کی وجہ سے ایک بہت بڑا ماڈل انہیں مل گیا اور اس میں یہ بٹوارا کیا گیا۔ آج کل کے جو اسرائیل کے فرانٹیئرز ہیں اس بٹوارے میں جو انہیں دیا گیا تھا اس سے کہیں آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بٹوارا بھی منصفانہ نہیں تھا، جسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں عربوں کو تو 3 بڑے بڑے بلاکس میں کر دیا گیا، اور جو یہودیوں کا تھا جو اب اسرائیل کہلایا اس کو کنیکٹ کر دیا چھوٹے نیرو کوریڈرز۔ دوسرے اسرائیل کو تو ریڈ سی میں بھی ایک اوپننگ دی گئی، اور نگف ریگستان پورا جہاں یہودیوں کی کوئی آبادی نہیں تھی وہ اسرائیل کو دے دیا گیا تاکہ وہ میڈیٹرینین میں بھی ان کی بندرگاہیں رہیں اور ریڈ سی میں بھی، اور عربوں کو کوئی ریڈ سی تک اوپننگ نہیں دی گئی۔ تو اگر یہ پارٹیشن بھی دیکھا جائے انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ طے ہی کر لیا جائے کہ پارٹیشن ہونا تھا، تب بھی یہ بہت غلط اصولوں پہ تھا۔ دونوں پارٹیز نے ایک طرح سے نہیں مانا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں نے جب نہیں مانا تو ان کے کچھ ایریاز، بہت سے ایریاز اسرائیل میں چلے گئے تھے، اس پہ خبری تھی، لیکن اس میں ایک بڑا ہاتھ انگریزی سامراجی کا تھا کہ یہ بھی ناکامیاب ہو۔ مصر بھی ان کے کنٹرول میں تھا، ٹرانس جارڈن بھی ان کے کنٹرول میں تھا، گلب پاشا جو کمانڈر تھا وہ انگریز تھا ٹرانس جارڈن کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بجائے ایک عرب اسٹیٹ بننے کے فلسطین میں ٹرانس جارڈن اور ایجپٹ کو کیوں نہ عرب ٹیریٹریز دے دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ یون ریزولوشن میں تو یہ تھا کہ 2 اسٹیٹس ہوں گی، لیکن عربوں کی سو کالڈ عرب کانسپریسی کیا تھی کہ ایک فلسطین کا حصہ ٹرانس جارڈن کو مل جائے، انگریزوں کے کنٹرول میں رہے گا تھرو ٹرانس جارڈن، ایک حصہ جو بہت چھوٹا رہا غازہ اسٹرپ وہ ایجپٹ کو مل جائے، وہ انگریزوں کے کنٹرول میں رہے گا، کیونکہ اس وقت تک ناصر کا ریولوشن ہوا نہیں تھا، جو وہاں انگریزوں کی فوجیں تھیں سوئس کینال زون میں، تو وہ ان کے کنٹرول میں رہے گا۔ چنانچہ جب حملہ بھی ہوا عرب فورسز کا ٹرانس جارڈن اور ایجپٹ کا، تو ان لوگوں نے بہت چھوٹے ایریاز پہ ایک تو قبضہ کیا، دوسرے ان کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں تھے جو یہودیوں کے پاس تھے، یہ ہار گئے جب آگے بڑھنا شروع کیا۔ چنانچہ جو ایریا عربوں کو الاٹ ہوا تھا لیگ آف نیشن سے، وہ بھی یہ نہیں کر پائے اس پہ قبضہ، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ٹیریٹریز کو ہڑپ کر لیا۔ جو بادشاہ کنگ عبداللہ تھے انہوں نے ویسٹ بینک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور غازہ اسٹرپ ایجپٹ نے لے لیا۔ تو عرب میں جو فلسطین کے عرب تھے ان کا کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہوا۔ اس میں کون ذمہ دار ہے سوائے عرب اسٹیٹس کے؟ انہوں نے کوئی ریپبلک آف پیلسٹائن اس وقت نہیں بنائی، اس لیے جب فتح ہوئی، الفتح قائم ہوئی اور PLO بڑھا، اور یہاں بہت سے فلسطین کے لڑکے پڑھتے تھے، یہاں اسٹوڈنٹس تھے آپ کی یونیورسٹی میں، بڑے ان کی آرگنائزیشنز تھیں، تو وہ عرب رجیمز کی بہت برائی کرتے تھے۔ دوسرے عرب رجیمز نے ایک اور حرکت کی جو بھی اس لیے تھی کہ برٹش سامراج کا اس میں بھی ہاتھ تھا اور فرانس کا، کیونکہ عراق بھی انگریزوں کے ساتھ کنٹرول میں تھا، وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا۔ مطلب میں اتنا کہوں گا کہ ناصر اور نجیب نے، جب نجیب بار میں آئے اور ناصر کی ہوا، تو وہ صرف مسجد نہیں گئے، وہ جیوس کے سائناگوگ میں بھی گئے اور ان سے کہا کہ آپ ایجپٹ میں ویسے ہی
کی آپ کی حفاظت ہوگی جیسی اور لوگوں کی ہوتی ہے، تو ان میں تھوڑی سی عقل تھی. لیکن باقی اسٹیٹس نے تو ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی انہیں جذبہ نہیں تھا. یہودیوں کو موراکو اور عراق، سیریا، ان سب سے نکال دیا. اور اسرائیل میں تقریباً 40% آبادی ایک زمانے میں ان عرب جوس کی تھی جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، اور وہ ظاہر زیادہ اور بھی زیادہ عربوں کی مخالف تھے کیونکہ ان پر اپنی. تو عرب رجیمز نے جو اس وقت کام کیا برٹش سامراج، فرنچ سامراج کی مدد سے، وہ بھی اسرائیل کا جو کاز ہے اس کو بہت سارا. اور یہ چیز اب تک چل رہی ہے. آپ جو عرب اسٹیٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے مصر ہے، اسرائیل نے اس کا بلاکیٹ کر دیا ہے، پیلسٹائن کا، غازہ اسٹرپ کا، مصر کی طرف سے بھی بلاکیٹ، بالکل کوئی چیز جا نہیں سکتی. انہوں نے تو وہاں کی جو آس پاس کے گھر تھے ایجپشین سائٹ پر، وہ بھی اڑا دیے سب. تو اسرائیل سے ان کا بالکل کوالشن. تو جو بات ہے، جارڈن کو دیکھ لیجئے، اسرائیل سے پوری ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، گویا کوئی بات ہی نہیں. کبھی کبھی بیان ضرور ایشو کر دیتے ہیں. اب اسرائیل میں جو گورنمنٹ شروع میں قائم ہوئی، اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھوڑا سا جذبہ تھا، کہتے تھے ہم سوشلسٹ ہیں، کہ گڈزم بنائے. یہ بھی کوشش کی جو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس میں بہت فرق آیا کہ جو عرب اسرائیلی ہیں ان کو اختیارات، حقوق دیے جائیں اسرائیلی سٹیزنس. اور ان کے جو شروع میں اگر آپ اسرائیل کی اسٹیمپس بنا دیکھیں گے تو ہیبریو اور انگریزی کے علاوہ عربی ہمیشہ ہوتی تھی. ان کی ہر چیز پر عربی ضرور ہوتا. یہ پالیسی بہت کامیاب نہیں ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ دنیا پہ دکھانے کی کوشش کی کہ بھائی اسرائیل ویسے تو مذہبی اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں ہم عرب مائنورٹی کو پورے رائٹس دیتے ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز آ سکتے ہیں. اور ایسی پارٹیز جیسے کمیونسٹ پارٹی آف اسرائیل تھی، اس کے زیادہ تر ممبر عرب تھے، حالانکہ میوکنس جو اس کے سیکرٹری تھے وہ جیو تھے. تو اس طرح کی بھی پارٹیز اس زمانے میں ان کی پارلیمنٹ وغیرہ میں تھی. اور یہ انہوں نے کوشش کی کرنے کی. انگلینڈ میں اس وقت جب طالب علم تھا تو زائنس سے بھی بات ہوتی تھی کہ ہم تو کہنے کو جیوش اسٹیٹ ہیں، ویسے ہم بالکل سیکولر ہیں. آپ کسی عرب سے پوچھ لیجیے اسرائیل کو اس کا ہم سے کیا شکایت ہے. جو رویہ آج کل بالکل بدل گیا ہے اسرائیل، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن انگریزوں کے ساتھ جو سامراج کے انہوں نے ساتھ دیا اسرائیل نے. اس کے بعد 1956 میں سوئس کینال کو جیسے ہی ناصر نے نیشنلائز کیا تو انہوں نے حملہ کر دیا. بھائی ناصر نے ان کا کیا اس وقت بگاڑا تھا؟ اس نے تو کوئی ان پر حملہ نہیں کیا تھا، بالکل اگریشن تھا بغیر کسی وجہ کے. تو وہ فرانس اور برٹن سے ان کی سیکرٹ ٹریٹی ہوئی تھی کہ اسرائیل نے کہ ناصر نے نیشنلائز کیا ہے تو تم قبضہ کر لو سوئس کینال پہ، پھر ہم جا کر اس کو پھر سے اپنے پاس لے لیں گے، تو پھر سوئس کینال ہماری ہو جائے گی، انگلینڈ اور فرانس کی، اور تمہارا جو سینائی پیننجلا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا. یہ سازش تھی. لیکن اصل میں ایک بے وقوفی کی امریکی سامراج کو نہیں کیا اپنے ساتھ، ان کا تو کوئی گین نہیں تھا اس میں. یہ تو بٹوارا انگلینڈ اور فرانس اور اسرائیل کے بیچ میں تھا. اور دوسرے یہ کہ سوویت یونین تھی، اس سے نے یہ خطرہ تھا کہ اگر ناصر کو بالکل ہی امریکن سامراج کو کہ ناصر کو بالکل انہوں نے اگر اس طرح سے ہیوملیٹ کیا تو وہ رشین اسسٹنس بہت ہوگی اس کو. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز بیچ میں پڑے، اور الٹیمیٹلی فیصلہ یہی ہوا کہ انگلینڈ اور فرانس کو تو وہاں سے واپس آنا پڑا. اس میں یہ بھی تھی کہ ان کو بہت ریزسٹنس ملا، پورٹ سعید نے سرنڈر نہیں کیا، ایک ایک گلی میں لڑائی لڑنا پڑی ان کو، برٹش اور فرینچ فورسز کو. اور اس میں بھی میں وہاں انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ کی پبلک اوپینین بہت خلاف تھی اس کی. ایک میں نے اخبار میں دیکھا، اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے، کہ جب ایڈن پرائم منسٹر تھا، اس نے جب یہ ہر حملہ کر دیا ایجپٹ پر، تو اس نے یہ نکالا، ایک لڑائی ہوئی تھی جنکن زیئر
ایک انگریز تھا جس نے جنکنس اس نے کہا میرا کان کاٹ لیا اسپینیارڈز نے، تو اسپین سے لڑائی انگریزوں نے کر دی تھی، وہ بہت مذاق کیا جاتا ہے اس کا. وی وینٹ ٹو وار فار جنکنز ایئر، شیل وی گو ٹو وار فار ایڈنس فیس. بس ایڈن نے کہہ دیا کہ ناصر برائے تو ہم لڑائی کرنے جائیں گے مصر سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک اوپینین کا بھی اثر ہوتا ہے، اور انگلینڈ میں جو خاص طور سے اس پر اس کا اپوزیشن ہوا، بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے، تو اس کا بھی اثر تھا کہ مصر بچ گیا، سوئس کینال واپس ہو گئی مصر کو، اور یونائٹڈ نیشنز کی فورسز آگے بڑھ کے وہاں تک سینائی پیننجلا بھی ہونے. تو یہ 1956 کے واقعے کے بعد پھر 1967 کی لڑائی ہوئی. ہمیں اس میں توقع کم ہے، میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں. 1967 میں جو لڑائی ہوئی اس میں مصر اور شام اور ٹرانس جارڈن نے بالکل حملہ نہیں کیا تھا اسرائیل پر. یہ ضرور ناصر نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز آبزرورز کی ٹیم واپس ہو جائے، وہاں سے ہٹا دی جائے سینائی پیننجلا سے، جس کا فائدہ اسرائیل نے لیا اور حملہ کر دیا اس پر. سرپرائز بمبارڈمنٹ تھا، مصر کے تمام ایروپلینز انہوں نے ڈسٹرائے کر دی ایک بمبارڈمنٹ سے، اور اس کے بعد انہوں نے ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ پہ قبضہ کر لیا، اور بہت دن تک سینائی پیننجلا ان کے پاس رہا. تو 1967 سے اصل میں آج کل جو ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ ہے اس کا آکیوپیشن شروع ہوتا ہے. غازہ اسٹرپ کا پہلے سے تھا، ویسٹ بینک کا اب سے شروع ہوتا ہے. اس طرح سے اس کو اب 48 سال اس آکیوپیشن کو. اس آکیوپیشن میں اوپر یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل کا ایک ریزولوشن ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اسرائیل کا آکیوپیشن ہے جو ختم ہونا چاہیے، اور آکیوپائنگ پاور کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسرائیل کو پورا کرنا چاہیے. کسی کی وہ زمین نہیں لے سکتے، کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتے. 200 نمبر 242 یہ کہلاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل ریزولوشن کا، یہ لاگو تھا. لیکن اسرائیل نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا. عرب اسٹیٹس نے منظور کر لیا، اسرائیل نے نہیں منظور کیا. وہ اب بھی وہاں زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے دیز آر ایلیگل بائی ریزولوشن 242، لیکن پوری مدد کرتا جاتا ہے. اس لیے ان کا اس پہ جو چاہے وہ اوباما ہوں کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ایکٹیویٹی انلیگل ہے، لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں. ان کی جو ایڈ ہے اسرائیل پہ وہ پوری طرح چل رہی ہے. تو جو اس میں آکیوپائنگ پاور کی حیثیت سے ان پر فرائض تھے وہ انہوں نے ایک بھی پورے نہیں کیے. نہ وہاں ایجوکیشن کی ذمہ داری لی، بالکل وہاں ایٹیٹیوڈ جو اسرائیل کے عربوں کی طرف سے تھا اس سے بالکل مختلف تھا. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں ایک پیلسٹینین اسٹیٹ قائم، نہ عرب اسٹیٹس کا تھا جو میں دیکھا 1948 میں، نہ ان کا تھا کہ کبھی کوئی عرب اسٹیٹ قائم ہو. یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح آکیوپیشن رہے اور آہستہ آہستہ عربوں کو اتنا تنگ کریں کہ وہاں سے جانا شروع. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے عربوں کو وہاں سے نکالنے کا، تو 1948 میں بٹوارے سے پہلے ہی، پارٹیشن سے پہلے ہی یہ 2 لاکھ 90 ہزار عربوں کو نکال چکے تھے. 1948 کی لڑائی کے بعد انہوں نے کے دوران انہوں نے 3 لاکھ عربوں کو اور نکال دیا وہاں اسرائیل سے، اور کئی جگہ قتل عام کیے. دیر یاسین کا بہت مشہور قتل عام ہے جس میں جو بعد میں ایک پرائم منسٹر ہوا بیگن، وہ شامل تھا، وہ وار کرمنل تھا اس حساب سے. اور 1973 میں جب حساب لگایا گیا تو 1.5 ملین ریفیوجیز تھے، امیگریز تھے جو باہر بھگائے گئے تھے. اور اب جو حساب لگایا گیا 2000 کے قریب، تو اب پیلسٹینین ریفیوجیز کی تعداد 4 ملین یعنی 40 لاکھ ہو گئی، جبکہ پیلسٹینینز کی کل پاپولیشن
35 لاکھ ہے. ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ میں مل کے 3 ملین 3.5 ملین ہے، یعنی 35 لاکھ. اور اسرائیل کی پاپولیشن تقریباً 7 ملین ہے، یعنی 70 لاکھ. تو یہ چھوٹی اسٹیٹس ہیں، ہمارے تو ایک اسٹیٹ کے بھی برابر مشکل سے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ظلم ہوا ہے اس میں تو ہم بھی ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ خدا کرے کبھی مقابلہ کریں، جتنا انہوں نے جوس پر اس چھوٹے ایریا میں عربوں پر چھوٹے ایریاز میں. اب جو نتیجہ نکلا ہے اس میں یہ ہے کہ کل پاپولیشن اسرائیل کی اس وقت 2007 میں 69,28,000 تھی، یعنی 6.9 ملین. اور جو ایریا تھا ان کے پاس وہ 21,000 کلومیٹرز تھا، اسکوائر کلومیٹرز. اور عربوں کی تعداد جو تقریباً اس کی آدھی تھی 3.5 ملین، ان کے پاس صرف اس کا 1/3 سے بھی کم ایریا تھا. یعنی آدھی پاپولیشن تھی لیکن ایریا 1/3 سے بھی کم تھا. تو اس ایریا کے حساب سے بھی اسرائیل زیادہ ہے، اور اس کی جو پاپولیشن ہے جس میں یہ 7 ملین تقریباً پاپولیشن ہے، اس میں 6 ملین جوز ہیں. تو جوز کی اب اکثریت فلسطین میں، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے بہت سی اور چیزیں تھیں جو تھیں. انہوں نے لیبنن پہ حملہ کیا، لیبنن کے عربوں پہ بہت ظلم کیے. فلانگس نے پورے پیلسٹینین کیمپ کو مار دیا، جبکہ جوش ان کی اسرائیلی سولجرز کی پروٹیکشن میں. یہ سب باتیں ان کی ہوتی رہیں. پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غازہ اسٹرپ میں پچھلے کچھ سالوں میں 2 دفعہ غازہ اسٹرپ میں انہوں نے قتل عام کیا، اس پہ بمبارڈمنٹ کرتے رہے. پچھلی دفعہ جو قتل عام غازہ میں ہوا اس میں 2,000 سے زیادہ عرب مرد اور بچے مارے گئے. سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا بلاکیڈ ہے، وہ نئی فیکٹریز نہیں بنا سکتے، وہ اسکول نہیں بنا سکتے، باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے، بجلی نہیں انہیں مل سکتی. ان کے جو بڑے پاور اسٹیشن تھے وہ ڈسٹرائے غازہ اسٹرپ میں کر دیے. ویسٹ بینک میں جو سو کالڈ آسلو اکارڈ ہیں، جس سے PLO کی حکومت قائم ہوئی، وہ مذاق ہے. ہر جگہ اسرائیلی آرمی کو حق ہے جہاں چلا جائے. وہ چاہیں تو محمود عباس کو جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں. انہوں نے ان کو گھیر رکھا تھا. یاسر عرفات جو فلسطین کے اتنے بڑے لیڈر تھے، پریزیڈنٹ تھے پیلسٹینین اتھارٹی کے، تو آپ کو معلوم ہے رام اللہ میں کیسے گھیر رکھا تھا کہ یورپ سے بہت سے والنٹیئرز آئے جنہوں نے گھیر لیا تھا عرفات کو کہ اسرائیلی ان کو زبردستی نہ لے جائیں. یہ حالت تھی. تو ایک اسٹیٹ ہے جس کا پریزیڈنٹ کی یہ حالت ہے کہ اس کو یورپین والنٹیئرز چاہیے جو بیچارے اپنے چھوڑ کے صرف اس کام کو آئے تھے کہ یاسر اور عرفات کو بچا سکیں. تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ ان کو یہ طے ہوا تھا آسلو اکارڈ میں کہ آہستہ آہستہ پوری آرمی اور پولیس کو یہ پورا ایریا ٹرانسفر کر دیں گے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پانی اور بجلی کی ذمہ داری تو پیلسٹینین اتھارٹی کی ہے، اور پولیس اور آرمی کا کنٹرول اسرائیل کا ہے. ایسی دائر کی ہے جس میں جس کو چاہیں وہ پکڑ لیں، لیکن ٹیکس وغیرہ لگا کے آپ اپنا کیجئے، اور ان کے ٹیکس بھی اسرائیل جمع کرتا ہے اور ان کو دیتا ہے. تو بالکل یہ اس کی جیب میں ہے. پھر بھی کیونکہ عربوں کی ہمیں ایک تحریک ہے، اس لیے ان کو اب جانا پڑتا ہے عباس کو. اور جو اب نیا تیسرا انتفاضہ اب شروع ہو گیا ہے جس میں اس وقت 80 سے زیادہ عرب مارے جا چکے ہیں اور 10-12 جوس بھی مارے گئے ہیں. تو اب غالباً تیسرا انتفاضہ شروع ہوا ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس طرف اسرائیل کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب کسی طرح 2 اسٹیٹ سلیوشن کے لیے تیار نہیں ہے. بار بار کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن تو ہے، بٹ دے مسٹ بی اے ڈی ملیٹرائز اسٹیٹ. تو ڈی ملیٹرائز اسٹیٹ کا تو یہ مطلب ہے کہ جب آج ان کے پاس آرمی نہیں ہوگی، اب جب چاہیں آپ کسی کو پکڑ لائیں وہاں سے. تو ڈی ملیٹرائز اسٹیٹ تو اسی وقت موجود ہے
اس کی کیا آپ کو ضرورت ہے؟ وہ سب پانی اور بجلی ان کی ذمہ داری، ایجوکیشن ان کی ذمہ داری، اور آپ جا کے جس میں کر دیں۔ امریکن سامراج کا یہ عالم ہے کہ 5 بلین جو بہت بڑا رقم ہے اس کی وہ انہیں آرمز خود دیتے ہیں، اور اسرائیل سے ان کا یہ معاہدہ ہے کہ وہ کسی بھی عرب یا اسٹیٹ یا ٹرکی کو وہ آرمز نہیں دیں گے جو اسرائیل کے لیے وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو ابھی پتہ نہیں آپ اخباروں میں یہ دیکھتے ہیں یا نہیں، روسیوں نے گراؤنڈ ٹو ایئر میسائل ایران اور سیرین گورنمنٹ یعنی بشار الاسد کی گورنمنٹ کو دیے، تو نیتن یاہو فوراً ماسکو پہنچے 2 دفعہ کہ یہ ڈیل نہ ہو۔ بھئی آپ سے کیا مطلب؟ وہ اس لیے مطلب ہے کہ ایران کو بم کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک سیرین وار میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو کبھی بام نہیں کیا۔ نصرہ جو القاعدہ کی ہیں ان کے لوگ تو ان کی بارڈر سے گزرتے ہیں، ان سے اگریمنٹ ہے ان کا، کیونکہ سعودی عرب کا روپیہ النصرہ کو جاتا ہے، کبھی انہیں بام نہیں کیا۔ 3 دفعہ یہ بمبارڈ کر چکے ہیں ان کی سیرین گورنمنٹ کی بڑے بڑے ملٹری انسٹالیشنز کو، 3 دفعہ، اور انہیں اب یہ ڈر ہے کہ اگر لینڈ ٹو ایئر میسائل ان کے پاس ہوئے سیرین گورنمنٹ کے تو ان کے پلینس کو گرا دیں گے۔ تو امریکن سامراج کی پوری کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کا اس ایریا میں ڈومینیشن رہے، اور ترکی نے کچھ سٹیٹمنٹ ضرور دیے لیکن وہ پوری طرح اس میں ساتھ ہیں۔ ٹائم نے تو یہ ظاہر کر دیا، ایک رپورٹ ٹائم میں آئی، ٹائم ویکلی میں، کہ صاحب ایک بہت بڑا سینٹر، انٹیلیجنس سینٹر، جس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اوپر کی ٹیکنالوجی کو، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو، وہ ٹرکی میں قائم کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو انفارمیشن پہنچانا۔ آج اردوغان صاحب کی ٹرکی میں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ یہ ٹرکی کے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، تو ان کی پوری ان سے ملی بھگت ہے۔ اور اب تو انہوں نے ٹیلی فون پہ معافی مانگ لی اتنے ترکوں کو مار کے، تو آپ نے کہا اچھا ٹیلی فون پہ معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، اب ہم ایمبیسی بھی قائم کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے اس وقت جو وہاں کے اسٹیٹس ہیں آس پاس۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ہندوستان کی کیونکہ ٹریڈیشنل سمپتھی عربوں سے تھی، تو اس لیے جب اسرائیل قائم ہوا تو انہوں نے ریکاگنیشن ضرور دیا گورنمنٹ آف انڈیا نے، لیکن ایمبیسی کے لیے نہیں تیار ہوئے۔ بڑی مشکل سے اسرائیل کی ایک کانسولیٹ بمبئی میں قائم ہوئی، کسی قسم کے کوئی ریلیشنز اسرائیل سے انہوں نے نہیں رکھے، اور ہر ریزولوشن میں جو بھی آیا یونائٹڈ نیشنز میں ہندوستان نے ہمیشہ عربوں کے ساتھ ووٹ دیا، تو کہیں کہیں پہلے سے۔ لیکن ایک شکتی یا طاقت ہندوستان میں ضرور تھی جو بڑھتی گئی، آر ایس ایس کی۔ آر ایس ایس کے گولولکر صاحب نے ہٹلر کی بڑی تعریف کی کہ جوس کو مار رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے نان انڈینس کے ساتھ، مطلب مسلمانوں کے ساتھ۔ ہندوستان میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بنچ آف تھاٹ سے۔ لیکن جب اسرائیل بن گیا، ہٹلر صاحب کے ختم ہو گیا اور اسرائیل بن گیا، تو یہ سب انہی جوس کی جن کے قتل عام پر خوشیاں منا رہے تھے، یہ ان کے ساتھ ہو گئے عربوں کے خلاف۔ اور انہوں نے جب سے اسرائیل کی دوستی، ان کے آرگنائزر میں اسرائیل کے طرف کے آرٹیکلز آتے تھے کہ اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے، ہندوستان کو پوری طرح، اسرائیل جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہندوستان کو ہونا چاہیے، اسی ٹائپ کا ریلیجن اورینٹڈ، ان کے لیے جوڈائزم ہے، ہمارے لیے ہندوازم ہے، اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہے۔ اور جب جنتا دل گورنمنٹ قائم ہوئی 1977 میں، تو اس میں آر ایس ایس کے لوگ، یعنی جو اب بی جے پی اور اس وقت جن سنگھ تھی، وہ شامل ہوئے، اور اٹل بہاری واجپئی جن کی بڑی تعریف ہوتی ہے، جب اب بھارت رتن ہیں، پتہ نہیں بہت لوگوں نے ان کے لیے کہا بڑا اچھا ڈسیشن ہے، کامریڈ سومناتھ چیٹرجی نے بھی یہی کہا۔ ان کا کیا رول رہا یہ ہندوستان میں کسی کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے ایک بڑا کودیتا کرنے کی کوشش کی۔ موشے دیان جو ایک بہت بڑا اسرائیل کا جنرل تھا، بریلینٹ تھا، پرانے ٹائپ کے اسرائیلیوں میں تھا،
عربی بہت اچھی آتی تھی، کہا جاتا تھا کہ عربک لٹریچر کا بڑا اسٹوڈنٹ ہے، آرکیولوجسٹ تھا اور حقش تھا، زیادہ فرانٹیئر پڑھے اسرائیل کی، ویسے بالکل فاسسٹ ٹائپ کا تھا. وہ فارن منسٹر تھا اس وقت 1979 میں. تو ہمارے اٹل واجپئی نے ان سے سمبند قائم کیے اور یہ ہوئی کہ ایک سازش کی جائے. مرارجی دیسائی تو ذرا اکھڑ تھے، پہلے کہہ چکے تھے شیواجی کی میں کیوں تعریف کروں، وہ تو رابر تھا، تو انہیں ابھی نہ بتایا جائے. آپ لوگ گریک مرچنٹس کی اس میں آئیے، موشے دایان اور دوسرے ایکسپرٹ اسرائیلی، اور ان کے پاس میں لے چلتا ہوں. ان سے کہا آپ کو لے جاؤں گا اور ایک دم سے ہم ان پر یہ کہیں گے کہ صاحب یہ آ گئے موشے دایان، فارن منسٹر ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں بتاؤں گا انہیں، اور یہ ہندوستان کی بہت مدد کرنے کو تیار ہیں. ایگریکلچر ایکسپرٹس لائیں گے، انڈسٹریل ایکسپرٹس لائیں گے، تو ان کی ایمبیسی بن جائے اور ان سے بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں. تو پھر ایک دفعہ دروازہ کھل جائے گا. تو موشے دایان سے گریک گورنمنٹ سے بات کی اور وہ فوج پاسپورٹس پر، بتائیے کوئی فارن منسٹر فوج پاسپورٹ پہ ایک ملک پہ جائے، ان کی بھی کمال تھا. وہ دہلی تشریف لائے ایز اے گریک بزنس مین، اور مرارجی دیسائی کے پاس ایک دم سے یہ لے گئے اٹل بہاری واجپئی. پتہ نہیں آپ نے کتنا سنا ہے، موشے دایان نے اپنی آٹو بایوگرافی میں سب کچھ لکھ مارا. تو جب یہ وہاں پہنچے تو مرارجی دیسائی ظاہر بہت تعجب ہوا کہ یہ موشے دایان کیسے آ گئے. تو انہوں نے کہا واجپئی نے کہ یہ آئے ہیں صاحب ہم سے دوستی کرنے. تو مرارجی تو تھے اکھڑ ہو کر بھائی ہم سے دوستی سے کیا مطلب، ہمیں تم سے کیا مطلب، اور وہ سے دوستی کرو جن سے لڑ رہے ہو. تو مطلب کوئی پرانے نیشنل موومنٹ کا آدمی ہوتا ہے تو وہ یہی کہے گا بھائی عربوں سے، تو عربوں سے دوستی کر لو، پھر ہم سے تو تمہاری دوستی ہو ہی جائے گی، عربوں کو منا لو. تو اس نے مرارجی دیسائی نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو خیر لمبا معاملہ ہے، لیکن یہ ہماری ایگریکلچر میں بہت مدد کریں گے، دیکھیے 2-3 ایکسپرٹس کو لائے ہیں. مرارجی خفا ہو گیا کہ ہم تو 4000 سال سے کھیتی کرتے رہے، ہمیں یہ ابھی گھر کے ٹکڑے جو ہیں 40-50 سال ان کی اسٹیٹ ہے، اب ہمیں کھیتی سنائیں گے، کرنا چلائیں گے. نہیں کچھ نہیں بھائی ایسے. تو نتیجہ ہوا کہ یہ واپس آ گئے. تو بھائی جب سے میں نے موشے دایان کی آٹو بایوگرافی پڑھی، جب سے مرارجی کے لیے مجھے بہت عزت ہو گئی. ایک پرانا آدمی ہے، سیدھی بات کی. پرائم منسٹر تھا اس کے زمانے میں، نہ ان کی ایمبیسی بنی نہ کچھ ہوئی. یہ تو بعد میں جب آسلو اکارڈ وغیرہ ہو گیا تب ان کی ایمبیسی ہوئی، اور سب سے یہ پہلا کام اسرائیل سے دوستی کا کانگریس گورنمنٹ ہی نے شروع کیا اور آرمز خریدنا شروع کیا. تو یہ اب RSS کی جب گورنمنٹ ہے بھارت میں تو یہ معاملہ اب آگے چلے گا. آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ہوا ہے، جبکہ غازہ پر جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، اتنے عربوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت، تب یہ وہاں پہنچے. انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اس کے خلاف پرانب مکھرجی نے، اور ہندوستان سے پوری ان کے ایسی ایکسچینجز ہیں گویا اسرائیل بہت ہمارا دوست ہے. ابھی تک فلسطین کے اسٹیٹ ہونے پر یہ ووٹ ضرور دیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، جس سے اسرائیل خفا ہوتا ہے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس ووٹ سے فائدہ بہت کم ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈی ملیٹرائز اسٹیٹ ہونا مان لو، ہمارے جو سیٹلمنٹس ہیں وہ مان لو، اور ہم کو پورا اختیار رہے کہ جب چاہے ملٹری انٹرونشن کریں. تو یہ تو ہو ہی رہا ہے. اب ایسا اسٹیٹ تو ہے ہی. سوال تو یہ ہے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ملٹرائزڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے جس کو پوری رائٹس ہوں، جس کی اپنی آرمی ہو. وہ ہے اصلی چیز. تو ساتھیوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، معاف کیجیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہندوستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی پالیسی بدلے، جس میں کانگریس کو بھی گلٹی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آسلو اکارڈس کو لے کے بہانے سے بالکل اسرائیل سے آرمز خریدنا شروع کر لیے، پوری تجارت کرنا شروع کر لی. آہستہ آہستہ سب ان سے تعلقات بھی بند کر دیے. پہلے اتنی اسکالرشپس ملتی تھیں پیلسٹینین اسٹوڈنٹس کو ہندوستان آنے کی،
60s میں آپ کی یونیورسٹی میں ہی بہت تھے، اب آپ دیکھیے کس پیلسٹینین کو گورنمنٹ آف انڈیا اسکالرشپ دے رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہم نے پالیسی بدلی ہے اس کو بدلا جائے، اور جس طرح اب ریزوننس اور جو پیلسٹائن کی مدد کے لیے آرگنائزیشن آپ نے بنائے ہیں، انہوں نے یہ جلسہ کیا، اس کے لیے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسے ہی جلسے ہوں تو ہندوستان میں پبلک اوپینین بنے گی کہ اسرائیل کی طرف ہم اپنی پالیسی پوری بدل گی. شکریہ.